کہ اگر ہم متحدہ طور پر یہ مظلوم قوم اتحاد کی اہمیت کو سمجھ کر متحد ہو کر اپنے ووٹ کو استعمال کرے گی تو میرے قائد کہتے تھے کہ ہم جس کو چاہے تخت پر بٹھائیں گے اور جس کو چاہے ہم تختے پہ لٹا دیں گے۔ وہ کام 11 تاریخ کو آپ کو کرنا ہے انشاءاللہ تعالی۔ تم برسر اقتدار جماعت کوئی بھی رہو، کانگریس رہو، BRS رہو، یہ ایسے دلال ہیں، یہ ایسے دیوار پر بیٹھنے والے کبوتر ہیں کہ ان کا زندگی کا مقصد ایک ہی ہوتا ہے کہ مسلمانوں کی سیاسی قیادت کبھی نہ ابھرے۔ مجلس کا جو نمائندہ ہوتا ہے اس کو یہ بول کر ٹکٹ دیا جاتا ہے اگر ظلم دلت پر ہو یا کسی انسان پر ہو تم مذہب مت دیکھو، ظلم کو ظلم بولو، ظالم کو ظالم بولو اور کمزور کے ساتھ ٹھہر جاؤ۔ کہ 1987 میں مجلس کے 9 اراکین بلدیہ کامیاب ہوئے تھے، اس میں سے 5 ہمارے غیر مسلم بھائی تھے۔ اگر آپ کے 9 مجلس کے اراکین امیدوار کو آپ نے اراکین بلدیہ بنا دیا تو کوئی نلگنڈے میں بغیر آپ سے پوچھے میئر نہیں بنا سکتا یہاں پر انشاءاللہ تعالی۔ یاد رکھیے ہمارے ملک کی تلخ حقیقت یہ ہے کہ جب تک ہم اپنے ووٹ سے اپنے نمائندوں کو کامیاب نہیں کریں گے، اور میں کھل کے کہہ رہا ہوں جب تک آپ یعنی مسلم اقلیت، دلت اور بیکورڈ کلاس کے لوگ اپنی لیڈرشپ کو نہیں بنائیں گے، آپ کی تکلیفیں حل نہیں ہوں گی بلکہ آپ کے مسائل اور آپ پر ظلم بڑھتا جائے گا۔ اگر آپ متحدہ طور پر اپنے ووٹ کا استعمال صرف گلی کی روڈ کے لیے اگر کر رہے ہیں تو وہ ناکافی ہے۔ اگر ووٹ کا استعمال اس لیے بھی ہونا ضروری ہے کہ میں اگر ووٹ دوں گا وارڈ نمبر 45 سے یا وارڈ نمبر 22 سے محمد علی کو تو یہ نہ صرف میرے وارڈ کی تکالیف کو دور کرے گا بلکہ میں اپنے ووٹ سے اس کو اپنا لیڈر بنانا چاہتا ہوں، اس کو اپنا قائد بنانا چاہتا ہوں، یہ میری آواز بنے گا۔ یہ اگر کوئی غلط ہوگا، کوئی ناانصافی ہوگی تو سب سے آگے یہ اپنے آپ کو پیش کرے گا۔ یہ بھارت کی جمہوریت کی تلخ حقیقت ہے، یاد رکھیے۔ اسمبلی کے الیکشن میں مجلس نہیں لڑی کیونکہ میں جانتا ہوں میری آج کی اس تقریر کے بعد ہمارے بہت سے مخالفین سوال کریں گے ہم نے الیکشن میں حصہ نہیں لیا مگر آج بلدیہ کے الیکشن میں ہم حصہ لے رہے ہیں، اور ہمارا آپ سے یہ گزارش ہے ہماری کہ اس الیکشن میں آپ کو موقع ملتا ہے کہ زمینی سطح سے آپ اپنی لیڈرشپ کو بنائیں۔ اگر کوئی کھڑے ہو کر بولے گا کہ ہاں کانگریس پارٹی، BRS پارٹی یا کوئی اور پارٹی سے بھی کوئی الپ سنکھیک سماج یا مسلم اقلیت کا امیدوار ہوگا، میرے بھائی امیدوار ضرور ہوگا مگر اس کی زبان پر تالا لگا ہوا ہوگا، اس کے دماغ تو ضرور ہوگا مگر اس کو اجازت نہیں ہوگی کہ کسی کی تکلیف کو دیکھ کر اس کی تکلیف کو دور کرنے کے لیے یا پھر ظالم کو ظالم کہنے کے لیے اس کو اجازت لینا پڑتا اپنے پارٹی کے ہائی کمانڈ سے۔ مجلس کا جو نمائندہ ہوتا ہے اس کو یہ بول کر ٹکٹ دیا جاتا ہے اگر ظلم دلت پر ہو یا کسی انسان پر ہو تم مذہب مت دیکھو، ظلم کو ظلم بولو، ظالم کو ظالم بولو اور کمزور کے ساتھ ٹھہر جاؤ۔ تو میں آپ کو یہ حقیقت بتا رہا ہوں کہ 11 تاریخ کے دن آپ کو متحدہ طور پر اپنے ایک ووٹ کا صحیح استعمال نلگنڈا کے اس میونسپل کارپوریشن کے الیکشن میں کرنا ہے۔ اسمبلی کے الیکشن میں آپ نے اپنا ووٹ دیا، اسمبلی کے الیکشن میں آپ کے پاس کوئی متبادل نہیں تھا، آلٹرنیٹ نہیں تھا۔ آج اس بلدیہ کے الیکشن میں آپ کے پاس ایک متبادل ہے، اور آپ جانتے ہیں مجھے ابھی بتایا گیا کہ 1987 میں مجلس کے 9 اراکین بلدیہ کامیاب ہوئے تھے،
اس میں سے 5 ہمارے غیر مسلم بھائی تھے۔ وائس چیئرمین اس وقت مجلس کا منتخب ہوا تھا۔ آج بھی میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ اس بات کو طے کر لیں گے تو کوئی عیب نہیں ہے، کوئی تعجب نہیں ہوگا جب مجلس کے 9 اراکین بلدیہ کامیاب ہو کر آئیں گے۔ اور یاد رکھیے، اگر آپ کے 9 مجلس کے اراکین امیدوار کو آپ نے اراکین بلدیہ بنا دیا تو کوئی نلگنڈے میں بغیر آپ سے پوچھے میئر نہیں بنا سکتا یہاں پر انشاءاللہ تعالی۔ ہم بادشاہ گھر کے موقف میں رہیں گے۔ مرحوم قائد سالار اپنی تقریر میں ایک مشہور جملے کو بولتے تھے کہ اگر ہم متحدہ طور پر یہ مظلوم قوم اتحاد کی اہمیت کو سمجھ کر متحد ہو کر اپنے ووٹ کو استعمال کرے گی تو میرے قائد کہتے تھے کہ ہم جس کو چاہے تخت پر بٹھائیں گے اور جس کو چاہے ہم تختے پہ لٹا دیں گے۔ وہ کام 11 تاریخ کو آپ کو کرنا ہے انشاءاللہ تعالی۔ تو میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، میرے غیور نوجوان ساتھیوں، میری عزتدار ماں اور بہنوں، صرف اس انتخابی جلسے میں آ کر جذباتی نعرے لگا کر 11 تاریخ کے دن اگر آپ پس و پیش کا شکار ہو جائیں گے تو پھر نقصان ہمارا ہوگا۔ آپ صرف مجلس کو ووٹ نہیں دے رہے ان امیدواروں کو، بلکہ آپ اپنے وجود کو مضبوط بنانے کے لیے، آپ اپنی نلگنڈے کی وقف کی جائیدادوں کو بچانے کے لیے، آپ نلگنڈے میں اپنے تمام بلدیہ اور پانی کے مسائل کو حل کرانے کے لیے، اپنی لیڈرشپ کو بنانے کے لیے آپ کو مجلس کے نشان پتنگ پر بٹن دبانا ہے۔ اگر آپ ذرا سا بھی کوتاہی کا شکار ہو جائیں گے، یقیناً مجلس کے مخالفین ایسے بھی ہیں جو آ کر جھوٹ کو پھیلانے کی کوشش کرتے ہیں، اور جہاں کہیں بھی میں تقریر کر کے جاتا ہوں اس کے بعد شیطان اور اس کے ایجنٹ 24 گھنٹے کام پہ لگ جاتے ہیں کہ اویسی آیا تھا، اب ہم کو جا کر محلوں میں گھس کر چوراہوں پر کھڑے ہو کر ہم کو بتانا ہے ارے ان کو ووٹ ڈالے تو ایسا ہو جاتا، ان کو ووٹ ڈالے تو ویسا ہو جاتا۔ میں ان دلالوں سے بول رہا ہوں، سنو میری بات کو، تم جو میری تقریر کے بعد تم برسر اقتدار جماعت کوئی بھی رہو، کانگریس رہو، BRS رہو، یہ ایسے دلال ہیں، یہ ایسے دیوار پر بیٹھنے والے کبوتر ہیں کہ ان کا زندگی کا مقصد ایک ہی ہوتا ہے کہ مسلمانوں کی سیاسی قیادت کبھی نہ ابھرے۔ یہ صرف نلگنڈے میں نہیں بلکہ پورے ملک میں یہی کوشش کی جاتی ہے کہ اگر بھارت کا مسلمان اٹھ جائے گا، جاگ جائے گا، اپنی ووٹ کی طاقت کی بنیاد پر زمینی سطح سے اپنی سیاسی لیڈرشپ کو بنا دے گا تو یہ تمام لوگ جانتے ہیں کہ ان کی دکان جو بیٹھ کر بروکری کرتے ہیں ان کا خاتمہ ہو جائے گا۔ میں دیکھ رہا ہوں کہ آج جو تبدیلی پورے ملک میں پیدا ہو رہی ہے، نوجوان اس بات کو ماننے کو تیار نہیں ہے۔ نوجوان یہ پکار کر کہہ رہا ہے کہ مجھے اپنی لیڈرشپ کو بنانا ہے۔ بزرگ اب یہ بات سننے کو تیار نہیں ہے کہ اگر ہم اپنا ووٹ نہیں ڈالیں گے تو فلاں کامیاب ہو جائیں گے۔ ماں اور بہنیں یہ بات طے کر چکی ہیں کہ چاہے کچھ بھی ہو جائے پتنگ کے نام پر بٹن دبے گا۔ تو نلگنڈا میں میری آپ سے گزارش ہے کہ 11 تاریخ کے دن آپ اپنے کے ووٹ کا صحیح استعمال کریے، اور صحیح استعمال کرنے کا مقصد اور یہ ہے، پیغام یہ ہے کہ آپ پتنگ کے نشان پر بٹن دبا کر اپنی پارٹی کو، اپنی قیادت کو، اپنے نمائندوں کو، اپنی لیڈرشپ کو بنائیے۔